الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إياك نعبد وإياك نستعين. قابل احترام دوستو، عشاء کے بعد تراویح کے بعد کا سبق اخلاقیات کا چل رہا ہے. انہی چیزیں ہیں اصل میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ. ایک عقائد، ایمانیات، دوسرے اعمال، تیسرے اخلاق. فجر کے بعد درس قرآن آپ سن رہے ہیں، عشاء کے بعد درس اخلاق آپ سن رہے ہیں. 10:30 بجے تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت کو سن کر قرآن پاک اور اذکار کی تشریح کر رہے ہیں. ظہر کے بعد اہل اللہ کے واقعات سن رہے ہیں. اس کے بعد اسماء حسنی درود شریف کا بھی ہو کر دعا ہو رہی ہے. عصر کے بعد درس حدیث چل رہا ہے اور سنتوں کا مذاکرہ. اس طریقے سے اجتماعی اعمال میں یہ عناوین کے تحت آپ مصروف ہیں. انفرادی اعمال میں آپ تلاوت میں ہیں، درود میں ہیں، دعا میں ہیں، استغفار میں ہیں، اذکار میں ہیں، سورتوں کی تلاوت میں ہے، صبح شام کی تسبیحات میں ہے، انفرادی نفلوں میں ہے. جتنے ہی ہیں جو نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہیں. وعدہ نورانی قاعدے والا کہاں ہے معلوم نہیں. جس کو میں نے کہا کہ جلدی سے پورا کر لو 10 روپیے انعام ملیں گے. کہاں ہے وہ؟ یہ ہے ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. کیا وہ انعام نہیں لینا ہے؟ لینا ہے. جلدی 2 دن باقی رہ گئے. مستقل آپ عبادت میں بھی ہیں، اعتکاف میں بھی ہیں، مدرسہ کے نظام کے تحت میں مصروف ہے. ماشاءاللہ آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کی محبت، آپ کا خلوص، آپ کی سموتاعت سے بڑی امیدیں وابستہ ہے. اگر یہی سلسلہ آپ کا قائم رہا انشاءاللہ العزیز بہت مختصر وقت میں بہت کچھ سیکھا جا سکتا. بس یہی کہ پروردگار عالم سے باقی جو 2 دن باقی رہ گئے ہیں اس میں یہ مانگ لو مولا سے رو رو کر، عاجزی سے، انکساری سے، اصرار سے. مولا جیسے آپ نے رمضان کے ان مبارک دنوں میں ہمارا دل آپ کی یاد میں لگا رکھا ہے، آپ کو پسندیدہ جو اعمال ہیں اس میں لگا رکھا ہے. مولا ہمارے دل کی یہی کیفیت سال کے 12 مہینے کی کر دیجیے. دل میں ارادہ بھی ہوگا کہ مولا آپ کے طرف آیا، اب آپ کا درد چھوڑنے کا ارادہ بالکل ہے نہیں، اب آپ استقامت دے دیجیے. سب مانگتے رہو. درس اخلاقیات میں آپ حضرات کو جو بنیادی مرکزی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اندرون میں اچھی صفات پیدا کرنا، اپنے اندرون کو بری صفات سے بچانا اور پاک کرنا، یہ اخلاقیات کا ایک اہم ترین حصہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام موجود تھے. اچانک ایک اجنبی شخص آئے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، ایک دم تر و تازہ دم، لیکن اس قدر اجنبی تھے کہ صحابہ کرام میں سے، قرب جوار میں رہنے والوں میں سے کوئی بھی ان کو پہچانتا نہیں تھا. اور ریگستان کے علاقے میں دور سے آنے والے کی یہ حالت نہیں رہ سکتی. پراگندہ بال ہوتے، غبار آلود حال ہوتا، کپڑے میلے کچیلے ہوتے، تھکا ہارا ہوتا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا. دور سے آئے ہوئے ہوتے، نہیں پہچانتے تو تعجب نہیں، مگر دور سے آنے والے کی حالت ایسی نہیں رہتی. قریب سے آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی پہچاننے والا تو ہوتا، پہچانے بھی نہیں جا رہے ہیں.
بڑا تعجب ہوا صحابہ کو کہ ہے کون یار. پھر آ کے انہوں نے جو اقدام کیا وہ اقدام بھی ذرا اور آنے والوں سے مختلف تھا. آگے سلام کیا, قریب آنے کی اجازت مانگی, آپ نے اجازت دے دی. پھر انہوں نے کہا کہ اور قریب ہو جاؤں, ہاں اور قریب ہو جاؤ, وہ اور قریب ہو جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ اور کچھ قریب ہونے کی اجازت, بولے ہاں ٹھیک ہے اور قریب ہو جاؤ. کتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے. سیکھنے سکھانے کا طریقہ بتایا جا رہا, سلام کر کے آنا, اجازت لے کے آنا, قریب بیٹھنا, سامنے بیٹھنا. ادھر نکو بیٹھو ادھر نکو بیٹھو بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, سامنے بیٹھو بولے تو مگر کریں گے کیا, جگہ بھی تھوڑی ہے, اس واسطے مجبوراً بیٹھنا پڑنا, ورنہ خواہش سب کی یہی ہے کہ یہیں سامنے بیٹھ. اب انہوں نے سوال کرنا شروع کیا. انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے. آپ نے عقیدے بتائے. جب عقیدے آپ نے بتا دیے تو وہ پوچھنے والا یوں کہہ رہا کہ آپ نے سچ کہا, یعنی آپ کا جواب ٹھیک ہے. صحابہ کرام کو بڑی حیرت تھی. کوئی آگے کوئی سوال کرے کہ ایسا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے, وہ صاحب بتائے کہ مسئلہ ایسا, ہاں آپ کا جواب ٹھیک ہے. کوئی بولتے ہیں مگر انہوں نے یہی بات کہی, صدق کا, ٹھیک کہا آپ نے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب غریب آدمی ہے, سوال بھی کر رہا اور سوال کا جواب سننے کے بعد میں یوں کہہ رہا کہ جواب ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا آنے والے صاحب نے کہ بتائیے اسلام کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اقرار کلمہ شہادت, اس کو بیان کیا. انہوں نے کہا صدقتا کا جواب سنیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے احسان کیا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ حالت تم کو حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو حالت حاصل ہے ہی کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا, کب آئے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ, اور جو پوچھنے والا ہے وہ دونوں واقف نہیں ہے. مل مسئول عنہا بعلم من السائل. یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ اس علم میں سے ہے جو علم اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے, جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان جملوں سے کیا, ان اللہ عنده علم الساعہ. قیامت کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس. خمس لا يعلمهن الا اللہ, 5 چیزیں ایسی ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. قیامت, کل آدمی کیا کرے گا کسی کو نہیں معلوم. کہاں آدمی اس دنیا سے رخصت ہوگا کسی کو نہیں معلوم. ماں کے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ سعید ہے, شقی ہے, ایک وقت ہے, بدبخت ہے, پروردگار ہے, نافرمان ہے, انجام کے اعتبار سے سرخرو ہونے والی ہے, ذلیل ہونے والی ہے, کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ. اس کے بعد انہوں نے قیامت کی کچھ نشانیاں اور علامتیں پوچھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں اور علامتیں بتائیں بہت ساری. ان میں سے ایک علامت یہ بھی کہ چھوٹے بڑوں کی نافرمانی شروع کر دی. ذرا بچنا بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بعد وہ صاحب چلے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کون تھے؟ نہیں اللہ رسول کو معلوم ہے. فرمایا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین سکھانے آئے اور دین میں یہ 3 سوالات بنیادی ہیں.
ایک ایمانیات، دوسرے اسلامیات، تیسرے اخلاقیات، جس کا مجموعہ دین ہے. اس لیے یہاں کے نظام میں بھی ان تینوں چیزوں کو شامل رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے. جب تک کہ پوری طریقے سے کھلا کر کے سمجھائے نہیں، نظام کی اہمیت نہیں سمجھ آتی. تو معزز دوستو، یہ وقت ہے مذاکرے کا، اخلاقیات کا، اور مسلسل آپ حضرات کئی دن سے اخلاقیات کا سبق سن رہے ہیں. اخلاق کا کیا مفہوم ہے اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیجیے. اپنے اندرون میں اچھی صفات کو پیدا کرنا اور اپنے اندرون سے بری صفات کو نکالنا یا بری صفات کے تقاضوں پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام ہے اخلاق. اب جب آپ اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق، صفات حمیدہ کو تلاش کریں گے قرآن میں، حدیث میں اور اسلامی تعلیمات پر مشتمل لکھی ہوئی کتابوں میں جب آپ غور کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو فہرست ملے گی اچھے اخلاق. یہ عادتیں اچھی ہیں، یہ صفات اچھی ہیں، اور آپ کو فہرست ملے گی یہ عادتیں خراب ہیں، یہ صفات خراب ہیں، یہ چیزیں بری ہیں. ان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا. اس میں توحید ایک صفت ہے، نیت کی پاکیزگی ایک صفت ہے، توبہ ایک صفت ہے، صبر ایک صفت ہے، شکر ایک صفت ہے، تواضع ایک صفت ہے، زہد و قناعت ایک صفت ہے، محبت و انسیت ایک صفت ہے. اور بری صفات میں تکبر ایک صفت ہے، عجب ایک صفت ہے، ریا ایک صفت ہے، حرص ایک صفت ہے، حسد ایک صفت ہے، بے صبری ایک صفت ہے، ناشکری ایک صفت ہے، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، دوسروں کی تحقیر، تذلیل، رسوا کرنا، سب اندرون میں پائے جانے والے جذبات ہیں. یہ بری صفات ہے. یہ بری صفات جب تک نکلے نہیں، یہ اچھی صفات جب تک آئے نہیں، اس وقت تک اخلاق نہیں آئے سمجھنا زندگی میں. اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق بولے تو کوئی میلاد ہو، پرجوش اس کا استقبال، گرم جوشی سے مصافحہ، خندہ پیشانی سے اس سے مل کے، اکرام سے اس کو بٹھانا، کچھ ہے تو کھلانا پلانا، رخصت ہوتے وقت میں بڑی خوشدلی سے رخصت کرتے ہوئے کہنا آپ تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی اور آپ سے مل کے بڑی مسرت ہوئی. آدمی صرف اس کا نام اخلاق سمجھ رہا. یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، بس اخلاقی نہیں ہے، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق کا بہت چھوٹا حصہ ہے. اور ہم لوگ پورا اخلاق اس کو سمجھ رہے ہیں. ان صفات کے پیدا کرنے کے لیے تو بنیادی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر آدمی میں توحید کا عقیدہ مضبوط ہو اور اسے سمجھا ہوا ہو تو خود بخود بہت سے اخلاقیات اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں. بالخصوص کل سے آپ حضرات توحید فعلی کے بارے میں بات سن رہے ہیں. کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اصل میں 4 صفات کی ضرورت ہے. ایک صفت حیات، دوسرے صفت علم کی، تیسری صفت ارادہ کی، چوتھے صفت قدرت کی. جب تک کہ یہ 4 صفات نہ ہو کوئی کام وجود میں نہیں آ سکتا. کسی بھی کام کے انجام پانے کے لیے یہ 4 صفات درکار ہے. مثلاً آپ کو بورڈ پر نماز لکھنا ہے، یہ کام ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ کام کریں کہ بورڈ پر لفظ نماز لکھیں، چھوٹا سا کام ہے نا، مگر یہ چھوٹے سے کام کے واسطے بھی 4 چیزیں چاہیے. اس کے بغیر وہ چھوٹا کام نہیں ہوتا.
آپ جیتے جاگتے ہیں، آپ نماز لکھنا جانتے ہیں، اور نماز لکھنے کے واسطے جو طاقت، قوت، قدرت درکار ہے وہ آپ کو حاصل ہے، لیکن ارادہ نہیں ہے آپ کا، نماز نہیں لکھا جاتا۔ آپ جیتے جاگتے ہیں، جانتے بھی ہیں لکھنا، ارادہ بھی ہے لکھنے کا، لیکن اٹھ کے جا کے ایسا ہاتھ میں قلم پکڑ کے ایسا پھرانے کی قدرت نہیں ہے، نہیں لکھ سکتے آپ، قدرت چاہیے۔ جیتے جاگتے ہیں، ارادہ بھی ہے لکھنے کا، قوت بھی ہے لکھنے کی، جا کے وہاں ذرا لکھو، نماز لکھو، بولے تو نہیں بولتا میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو وہ لفظ نماز نہیں لکھ سکتے۔ تو تین صفات میں سے ہر صفت کے بارے میں اندازہ ہو جا رہا نا، ارادہ نہیں ہے تو لکھا نہیں جاتا، قدرت نہیں ہے تو لکھا نہیں جاتا، علم نہیں ہے تو لکھا نہیں جاتا، اور اگر حیات نہیں ہے تو حیات نہیں ہے تو وہ ہے تو تین بھی نہیں ہے نا۔ ایک لفظ نماز لکھنے کے واسطے چھوٹا سا عمل بظاہر ہے، مگر اس کے واسطے چار صفات درکار ہیں۔ زندگی کے بڑے بڑے کاموں کے انجام دہی کے واسطے نہیں چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صفات اصلاً ہے کس کی؟ تعالیٰ جل شانہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی حی ہے، هو الحی لا الہ الا هو، وہی حی ہے، وهو العلیم القدیر، وہی علم والے ہیں، وہی قدرت والے ہیں، فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو ارادہ فرماتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارا چاہنا بھی ان کے چاہے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کو اللہ کہنا ہے تو اللہ کے بغیر نہیں کہہ سکتے، اللہ بھی اللہ کے بغیر نہیں کہہ سکتے، دوسرے کام کیا کر سکتے وہ۔ اب ایسی صورت میں جس چیز کی ضرورت پڑے گی بندے کو تو مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کدھر متوجہ ہوگا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ مزاج آیا تو آدھا دین آیا۔ جی اچھا سمجھنا ہے، پورا دین کا خلاصہ دو لفظ ہیں، ایک ایاک نعبد، دوسرے ایاک نستعین۔ عبادت اور استعانت دین کا خلاصہ ہے۔ جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب صفات ان کی ہیں تو ان کے آگے جھکے گا، اس کا نام ہے عبادت۔ اور چونکہ سراپا محتاج ہے اور ہمیشہ محتاج ہے اور حاجت اس کی ختم ہوتی نہیں، اور اس کے نتیجے میں حاجتوں کی تکمیل میں مدد کس سے چاہے گا؟ اللہ سے چاہے گا، اس کا نام ہے استعانت۔ تو عبادت اور استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی آپ دیکھیے کہ جو عربی جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جاننے والے ہوتے ہیں وہ لوگ ذرا سا سمجھیں بات کو۔ ایک لفظ ہے نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعین کا، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو بعد میں کا ہے، یہ کا کو لائے پہلے ایاک کا، نعبدو کے بعد پھر کا نہیں ہے، نعبدو کے بعد کا نہیں ہے، وہ کا آ گیا پہلے۔ اور جب کا کہنا ہوتا ہے تو خالی نہیں بولتے اس کو، عربی قاعدے کے حساب سے اس سے پہلے یا لگاتے تو ایاک نعبدو۔ اب کسی صیغے سے پہلے، کسی کام سے پہلے جب یہ لگا دیتے تو اس میں معنی پیدا ہو جاتے ہیں حصر کے۔ اور حصر کا مطلب کیا ہے؟ حصر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے معنی ہوتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
یہ ہی بولے تو باقی کسی کی نہیں کرتے، یہ مفہوم ہے اس میں۔ تیری بھی کرتے ہیں بولے تو کام خراب ہو گیا، تیری کرتے ہیں بولے تو بھی کام پورا نہیں، کام پورا کب ہوگا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایاک نستعین کے کیا معنی ہے؟ تجھ ہی سے مدد مانگ، تجھ ہی سے، یعنی کسی اور سے نہیں۔ یہ جب قصہ ایسا ہے تو پھر ایسی صورت میں اپنے کو کوئی کام بنانا ہے تو کل آپ حضرات گناہ ہو گئے تو معافی چاہنا ہے، تو کس سے معاف کرائیں گے؟ کون کریں گا یہ کام معاف کرنے کا؟ اس واسطے توبہ کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے۔ اگر کوئی حاجت پیش آ جائے تو زید، عمر، بکر، خالد سے مانگیں گے یا کسی اور سے؟ ظاہر ہے کہ صرف اللہ سے مانگیں گے، ہے نا؟ اب اگر کسی بندے میں اللہ سے مانگنے کے علاوہ دوسروں سے مانگنے کی بیماری ہے تو انتہائی بد اخلاق ہے۔ اس وقت کہ دینے والے وہ ہیں، دینے والے وہ ہیں تو ان کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگنا اسلام میں سخت مانے ہوئے۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے کسی عمل کے ذریعے سے دوسروں سے عزت چاہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دوسروں سے عزت مانگا، اس کا نام اسلام میں ریا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ اس پر اتنے ناراض ہوں گے، یوں فرمائیں گے جس کے واسطے کرے تھے ان سے ہی لے لو یا کچھ نہیں ہے تمہارا۔ تو توبہ کی بات آپ نے سنی، دعا کی بات آپ نے سنی، آج توکل، صبر اور شکر سے متعلق بات سنانے کا خیال تھا، مگر تمہید میں آدھا گھنٹہ نکل گیا۔ مگر تمہید بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو مفید ہی رہی ہوں گی، بے فیض ہوگی کیا؟ اب سنو بھائی، آگے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر توحید فعلی اللہ ہی کے کرتا دھرتا ہونے کی بات کھلتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی زندگی میں صرف اللہ ہی کی ذات پر اعتماد پایا جاتا ہے، وہ اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ فرائض اسلام میں سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم صاحب ایمان۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے اگر کسی پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ پر بھروسہ کتنا پسندیدہ ہے اللہ کو؟ اللہ پر بھروسہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اس بات سے اب ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے جو مزاج ہے نا، اچھا وصف جو ہے وہ توکل ہے۔ اگر یہ وصف نہیں ہے اچھے اخلاق میں سے ایک جزو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اب یہ بھروسہ دوسروں کے اوپر ہو گیا، عمل سے اس کے اوپر بھروسہ کر لے کہ بہت نقصان کر لیا بولتا آپ نے، اس کے اوپر بھروسہ کیوں کرے؟ ان کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ادھر سے واسطے کہ جو چار چیزاں کے بغیر کام نہیں ہوتا نا، وہ چار چیزیں اصلاً ان میں ہیں، وہ چار چیزیں امانتاً مخلوق کو ملی ہیں، مگر وہ بھی کام اسی وقت میں کر سکتے ہیں جبکہ ادھر سے اجازت۔ اس کی بنا پر مخلوق پر بھروسہ کرنا کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ جو خود ضرورت مند ہے وہ خود ہی دوسرے کے سہارے کا محتاج ہے، ایسی صورت میں اس کے اوپر بھروسہ کر لینا کیسا صحیح؟ بھروسہ اللہ کی ذات پر، اس میں بھی معیارات ہیں، ایک اعلیٰ ترین معیار وہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر سے واپسی کے موقع پر ظاہر فرمایا تھا۔ اپنی تلوار آپ نے درخت پر لٹکائی اور آپ لیٹ گئے،
صحابہ مختلف درختوں کے نیچے منتشر ہو کر پھیل گئے. دشمن دبے پاؤں موقع کی تلاش میں آ رہا تھا. دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، وہ سیدھا پہنچ گیا، تلوار لے لی اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں یمناؤ کا منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ بچائیں گے. اور یہ جملہ نکلنا تھا، اس کے ہاتھ میں لرزہ آ گیا، تلوار نیچے چھوڑ گئی. آپ نے تلوار لی اور اس سے پوچھا تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہمیشہ ہی آپ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا ہی شروع کیا ہے. کہا کہ اچھا جا بھروسہ مخلوقات کرنے میں ہی خالق پر بھروسہ. توحید فعلی کا لازمی اثر ہے اعتماد و توکل اللہ کی ذات پر. کام بنانے سے متعلق اللہ کی ذات پر بھروسہ. باقی مخلوقات سے معاونت ذریعے کے طور پر لے سکتے، باقی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. کبھی کبھی بعض لوگ آ کے بولتے ہیں ان کا نہیں گیا، ان کا نہیں گیا، ان کا نہیں گیا. کام ہوا ہی نہیں میرا. ان کا نہیں گئے تو دعا لینے گئے ہوں گے، تدبیر پوچھنے گئے ہوں گے. کام بنانا تو ان کے اختیار میں تھوڑا ہی، اس وجہ سے کہ ان کا بھی کام بگڑتا ہے تو وہ بھی کسی کو پکارتے ہیں. اس سلسلے میں مزاج کیا بننا؟ مزاج بننا ویسا جیسا ایک بادشاہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ شکار کرنے کے واسطے چلے گیا، شکار کے پیچھے دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، پیاس لگی، دیکھا کہ یہاں جنگل میں پانی کہاں ملیں گا، ایک جگہ کرسی تھی، اور کرسی میں پہنچا کہ یہاں کرسی ہے تو آدمی ہوگا، آدمی ہوگا تو پانی ہوگا، اس بات سے جا کے دیکھیں گے کہ یہاں پانی ہے کہ نہیں. اس نے جا کے پوچھا کہ بھائی کچھ پانی وانی ہے کہ ہاں ہے. آگے ایک آدھ پیالہ پانی دے دو. تھکا تھا، پیاسا تھا، پانی پیا، الگ بھیگا. اس نے قدردانی کرتے ہوئے یوں کہا کہ ہم یہ علاقے کے بادشاہ ہیں، تم کو کچھ ضرورت پڑے تو ہمارے پاس میں آنا. کہ اچھا ٹھیک. اب وہ ہو گیا واپس بادشاہ. یہ بڑے میاں کرسی والے کبھی کچھ مدت کے بعد میں ان کو کچھ ضرورت پڑی تو کہا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ کبھی کچھ ضرورت پڑی تو میرے پاس آنا، چلو ذرا جا کے دیکھیں گے کیا ہے. پہنچ گیا اس کے پاس. جب اس کے گھر پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تو نماز میں ہے اور نظر بھی آ رہا، نماز پڑھ کے دعا میں لگا ہوا ہے. دربان پوچھا کون ہے، کیا ہے، کہے کے واسطے ہے. میرے بادشاہ کے پاس میں آیا تھا، کچھ کام تھا. مگر دیکھا کہ وہ بادشاہ دعا میں لگا ہوا ہے تو یہ بڑے میاں واپس ہو گئے. وہ بھی مانگ رہا، دیکھ کے واپس ہو گئے. دعا سے فارغ ہونے کے بعد دربار نے کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے مگر واپس چلے گئے. ارے بھاگو دوڑو، اس کو بلا کے لاؤ کون ہے. دوڑ کے بھاگ کے جا کے اس کو بلا کے لائے تو بادشاہ نے پوچھا کدھر آئے تھے، کیوں واپس چلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کچھ مانگنے کے واسطے آیا تھا مگر میں دیکھا کہ آپ ہی مانگ رہے ہیں. میرے دل میں یہ آیا کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اسی سے میں بھی مانگ لیتا ہوں. آپ بادشاہ ہیں، آپ کی مانگ بڑی ہوگی جب وہ مانگ آپ کی پوری کرتا ہے. میں غریب آدمی ہوں، کیا میری مانگ پوری نہیں کریں گے؟ کیا ہے مطلب کے ہاتھ میں کچھ نہیں. بھروسہ کر کے رکھے ہوئے لوگوں کے اوپر سب پریشان ہے. ایک بادشاہ ایک بزرگ کے پاس میں گیا، کہنے لگا کہ حضرت کچھ خدمت کا موقع دیجیے، کچھ خدمت کا موقع دیجیے. کہنے لگا کہ ارے بھائی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کیا لینا دینا ہے تمہارے سے، کچھ میرا کام نہیں ہے تمہارے سے، آپ جا سکتے. نہیں حضرت کچھ تو خدمت کا موقع دیجیے، کچھ تو خدمت کا موقع دیجیے. کہ ارے بھائی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں. نہیں حضرت کوئی تو کام بولیے، آپ کوئی تو خدمت میرے حوالے کیجیے، میری خوشی ہوگی کہ میں آپ کے کچھ کام آ جاؤں. تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ مکھیاں مجھے بہت ستا رہے ہیں،
ان کو مت آؤ بول میرے پاس، مکھیوں کو کہہ دے کہ یہ میرے پاس نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت یہ تو میرے پاس میں نہیں، یہاں نئے ہیں تو پھر خدمت کرتا ہوں، کیا ضرورت ہے بولو، کیا ہی تو بولنا، جاؤ اپنا کام کرو۔ کیا ہے مخلوق کے ہاتھ میں؟ مخلوق تو عاجز ہے، محتاج ہے، ہر لمحہ پروردگار عالم کی عنایات اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھروسہ کیسا؟ اب اگر یہ بے بھروسہ چیز پر بھروسہ آدمی کرے تو کیا کہا جائے گا کہ اچھی عادت ہے، اچھی صفت ہے؟ بات یہ ہے کہ کرتا دھرتا سمجھ میں آیا نہیں، ابھی دوسروں کو بھی کرتا دھرتا سمجھ رہے ہیں، توحید بیلی گولی نہیں۔ کسی طریقے سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کدھر سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے نا؟ قل کل من عند اللہ، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب جس آدمی پر پروردگار عالم کی یہ قدرت کی دونوں جہتیں، عنایت اور ان کی طرف سے حکمت اور مصلحت کے تحت میں کسی چیز کو نہ دینا یا کسی ابتلا اور آزمائش میں ڈالنا جب یہ کھلا ہوا نہیں رہتا، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کسی اور کی طرف سے سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں نے بتایا کہ اگر آپ کسی جانور کو پتھر مارو تو وہ جانور وہ پتھر کی طرف نہیں بھاگتا کرتے، کہاں سے آیا پتھر بول کے وہ دیکھتا، ادھر سے آیا پتھر ادھر پلٹ کے دیکھتا، مار لگا کیسے؟ پتھر سے۔ اگر وہ جانور دیوانہ نہیں ہے تو جا کے پتھر کو نہیں پکڑے گا، وہ دیکھیں گا کہ آیا کدھر سے، اور جب ادھر سے آیا بول کے سمجھ میں آیا جدھر سے، تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب ایک بندے مومن پر اگر کوئی تکلیف کبھی ہو اور اسے یہ خیال اور استحضار ہو جائے کہ یہ مولا کی طرف سے آئی ہے، تو آدھی تکلیف تو ویسے ہی ختم ہو جاتی۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا تھا کہ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کسی باغ میں کسی دوسرے کے باغ کی رکھوالی کرتے تھے، باغ میں ککڑیوں کی بیل بھی تھی۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک آیا، کہا کہ آج ککڑی کھانے کو اشارہ، ککڑی لے کے آؤں، اور ان کے اخلاق سے، عادات سے، علم سے، حکمت کے جملوں سے غیر معمولی متاثر تھا، بہت محبت کرتا تھا ان سے۔ وہ ککڑی دھو کے لائے تو اس نے اپنے ہاتھ سے ککڑی لے کر کاٹ کاٹ کے ان کو دینا شروع کی۔ اب وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھاتے چلے جا رہے ہیں، ایک ٹکڑا رہ گیا آخر میں، تو وہ باغ کا مالک یہ سوچا کہ پوری ککڑی تو میں نے ان کو کھلا دی، چلو ایک آخری پیس میں ہی کھا لوں۔ اس مقصد سے اس نے منہ پر، زبان پر وہ ککڑی کا ٹکڑا رکھا، کڑواہٹ کی وجہ سے تھوک دیا، چہرہ متغیر ہو گیا، اور اس کی تلخی کی وجہ سے ایک عجیب و غریب قسم کا احساس اسے ہوا، اور بڑی حیرت سے حضرت سیدنا لقمان کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اس قدر کڑوی ککڑی، بڑی عجیب بات ہے، پوری ککڑی آپ نے کھا لی، چہرے سے ظاہر بھی ہونے نہیں دیا، ایسا کیسے ہو سکا؟ میں تو اس کو زبان پر بھی نہیں رکھ سکا، تھوک دیا، تم نے پوری ککڑی کیسے کھا لی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا کھانے کو ملا ہو، ایک آدھ مرتبہ اگر کڑوی چیز مل جائے تو یہ قدردانی کے خلاف ہے کہ اس پر ناگواری کا اظہار کیا جائے۔ اب ہمارا حال دیکھو کیسا ہے، بے صبری کہہ کے واسطے ہے، یہ کدھر سے ان کی عنایتیں کتنی ہیں سمجھ میں نہیں آنا۔ پورا جسم اچھا ہے، کہیں ایک انگلی میں درد ہو گیا تو گھر پورا اٹھا کے بٹھا دیتے، کہیں کو کرتے، ادھر سے ہے بول کے سمجھ میں آ گیا تو خبر آ جاتا، بہت بڑی صفت ہے صبر۔ نہیں سمجھ میں آیا تو سر محبت رہی تو سب کچھ مسئلہ آسان ہے، محبت نہیں ہے تو پریشانی ہو۔ محبت پیدا کرنے کے واسطے بول رہے ہیں، محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو، محبت کرنے والوں کے ماحول میں رہو،
محبت پیدا ہونے والے اعمال کرو، اور محبت پیدا ہونے کے واسطے اللہ کے نام کی رٹ لگاؤ. کتنا لگاؤ؟ اس قدر اللہ کا نام لو، اس قدر اللہ کا نام لو کہ اللہ کے نام سے ایسی انسیت ہو جائے کہ ان کا نام لو تو سکون محسوس ہونے لگے. اتنا نام لو، اور پھر یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ کا نام اس قدر میٹھا نام ہے، جب اللہ بولتا ہوں تو سر سے لے کے پاؤں تک شکر بھر جاتی ہے. اس قدر انسیت پیدا ہونی چاہیے. اس کو سمجھانے کے واسطے ہمارے پاس بزرگوں نے ایک اور مثال بھی دی کہ بہت ہی غیر معمولی کسی کو چاہنے والا ہو، جس کو چاہتا ہے وہ کسی کمرے میں، اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہو. اس نے جاتے وقت میں دیکھ لیا تھا اور اس کے بیٹھنے کا پینٹ بھی دیکھ لیا تھا کہاں بیٹھا ہے. تاریکی میں، اندھیرے میں اچانک یہ بہت چاہنے والا اس کے علم کے بغیر، اطلاع کے بغیر ایسے جا کے زور سے اس کے بدن کو رگڑا، انگلی میں اس کے گوشت پکڑ کے گھما دیا. وہ چیخ اٹھا، ارے کون ہے؟ کس نے میرے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے تو بڑی سخت تکلیف ہو رہی. یہ وہ کہہ رہا، چیخ رہا، چلا رہا. وہ جو صاحب چمٹی لیے تھے، ٹارچ جو ڈالے، ٹارچ آن کر کے اپنے چہرے کی طرف کرے، انہیں دیکھا، ارے یہ یار تم ہو. ایک جگہ سے نہیں، کہیں دوسری جگہ سے بھی آپ کرنا چاہیں تو کر. محبت جب ہوتی ہے نا، تکلیف ختم ہو جاتی. محبت جب ہوتی ہے تکلیف ختم ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے کسی چیز کے آنے کا علم ہوگا تو پھر وہ خالی کسی تکلیف کو دیتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ خالی تکلیف دے دیتے ہوں، اس تکلیف کے ساتھ بے شمار نعمتیں، رحمتیں بھی دیتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا ہے تو اس کا گناہ معاف کر دیتے. جیب میں ٹٹول کی کوئی چیز نکالنا نہیں ملی، تلاش کرنے میں تھوڑی سی زحمت ہوئی تو گناہ معاف ہو جاتا ہے. جس پروردگار عالم کی اتنی عنایتیں ہوں، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی صرف میں صبر کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ باقی مصیبت مانگو نہیں، مانگنا نہیں، آج بھی انکساری ظاہر کرتے رہو بس. ہم نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، اسی پر بات کو ختم کر رہا ہوں میں. ایک بزرگ بیمار ہو گئے تو دوسرے بزرگ عیادت کے واسطے گئے تو دیکھے کہ وہ بیماری میں کر رہا ہے. اللہ کی یاد دل میں ہے، زبان سے بول رہا ہے. تو عیادت کرنے والے صاحب بولے، آپ بھی بول رہے ہیں، اللہ 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 بولو. خاموش ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد میں اچھے ہو گئے. وہ تھوڑے دن کے بعد میں وہ صاحب بیمار پڑے، جو صاحب عیادت کرنے کے واسطے آئے تھے انہوں بیمار پڑے. تو اب یہ صاحب عیادت کے واسطے گئے، جو کر رہے تھے وہ عیادت کے واسطے گئے. دیکھا کہ بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ 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 بول رہے ہیں. تو یہ بزرگ ان کو مشورہ دیے کہ بابا بولو، ذرا جلدی اچھے ہو جاتے. اس واسطے کہ وہ حالت جو تمہاری عزت کی ہے بہت اونچی حالت ہے، اور یہ والی نیچی حالت ہے. اس میں عزم اور حوصلہ اور ہمت ظاہر ہو رہی، اس میں عاجزی انکساری کا اظہار ہے. عاجزی سے کام بنتا ہے. مانگنا مت ان سے، مصیبت کو مانگنا نہیں. مولا ہم کمزور، ہم نہیں، ہم ناتواں، ہم بے برداشت، کسی ابتلا کے لائق نہیں، کسی امتحان کے قابل نہیں. ہم کو تو عافیت سے رکھی. لیکن اگر آ جائے کوئی مصیبت تو کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا ان کی حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، نہیں مانو. گناہوں سے صاف ستھرا کر دیتے ہیں پروردگار مصیبت کے آنے. بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے، بزرگوں نے بتایا کہ جتنے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں نا، وہ کچھ نہ کچھ اس قسم کی چیزوں میں رہتے ہی رہتے. ہم بھی دیکھیں بہت سارے بزرگوں کو پابندی سے دوا کھاتے، کچھ نہ کچھ رہتا ہی ان کو.
ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا، 2 میاں بیوی تھے، خوش خرم، خوشحال، صحت مند، اچھی زندگی گزر گئی۔ ایک دن بیوی کو بیٹھے بیٹھے پتا نہیں کیا سمجھ میں، اس نے کہا کہ چلو قاضی صاحب پڑھ جائیں گے، قصہ ختم کر لیں گے اپنا۔ ارے یہ کیا ہوا بھائی؟ ہوا کیا؟ اسے آخر اچھے خاصے ہیں، خوش خرم ہیں، خوشحال ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے کیوں بول رہے ہیں کہ چلو قاضی صاحب پاس جا کے قصہ ختم کر لیں گے؟ کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا ہوا تم کو، کہیں کو ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں بس کچھ بھی نہیں، آپ چلیے بس۔ اصرار اس نے کیا تو اب یہ سوچ کر کے بھائی اگر اصرار کر رہی ہے تو گئے بغیر تو چارے کہہ رہے ہیں چلو چلے۔ جا رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں کسی چیز کی ٹکر ہو کے پاؤں ٹوٹ گیا، شوہر کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ پاؤں ٹوٹ گیا تو بیوی بول رہی گھر کو چلو، لے جائیں گے قاضی صاحب کے پاس، اپن رہیں گے دونوں ایک ساتھ۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ جب اچھا تھا تو نہیں رہتی ہوں بول رہی تھی، اب بیمار پڑ گیا، معذور ہو گیا، کمزور ہو گیا تو اب کہہ رہے کہ میں الگ نہیں ہونا چاہتی ہوں، کیا فلسفہ ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس اللہ کے بندے نے عجیب بات کہی، یوں کہا کہ میں نے اللہ والوں کے، بزرگوں کے، نیک لوگوں کے حالات بہت پڑھے ہیں، جتنے اللہ کے پسندیدہ بندے رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اوپر حالات آتے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مصائب ان کے اوپر آتے رہے ہیں۔ میں آنے کے بعد سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو کبھی کوئی مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ میرے کو ایسا سمجھ میں آیا کہ خاص عنایت نہیں ہے تمہارے اوپر پروردگار عالم، اس وجہ سے میں نہیں رہنا چاہتی تھی، اب ٹائم ٹوٹ گئی۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اب ان کی جو سنت ہے محبوب اپنے محبوب بندوں کے ساتھ میں وہ پوری ہو رہی ہے، چلو آپ ٹھیک ہے بھائی۔ یہ اس لیے ہم سنا رہے ہیں کہ آج احباب اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں بہت پریشان ہیں، اس قدر اس کا اثر ان کے دلوں پر، ان کے دماغوں پر ہے۔ کسی کو سینے میں تکلیف شروع ہو جا رہی ہے، کسی کو ٹینشن ہو جا رہا ہے، اور کسی کا بی پی بڑھ جا رہا ہے، اور کسی کا کچھ، کسی جب دیکھو ایک عجیب و غریب قسم کی فکروں کا بوجھ ہے جو دل و دماغ پر سوار ہو گیا۔ یہ سب کا سب دراصل پروردگار عالم سے تعلق اور محبت کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں زیادہ ہو۔ اگر کرتا دھرتا اللہ کو سمجھیں گے تو صفت کے طور پر صبر آدمی کے اندرون میں آئے گا، اور جب صبر آئے گا تو زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو استعانت میں، توحید پہلی کے استحضار میں چوتھی صفت اور تیسری صفت کا اس موقع پر مختصر سا ذکر آیا ہے۔ توکل ہمارے اندرون میں ہو، یہ اخلاق حسنہ کا ایک اہم ترین جزو ہے۔ صبر ہماری زندگی میں ہو، یہ اخلاق عالیہ کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ باقی کی بات انشاءاللہ حضرت توفیق پروردگار آپ کے سامنے رکھی جاتی رہے گی۔ ہم سارا صحیح معامل کی سب کو توفیق دے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جس کے لیے جو جگہ متعین ہے اسی پر آرام کریں، اور نئے ساتھی مولانا عبدالرحیم صاحب سے معلوم کریں کہ ان کو کہاں آرام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے شہر کے بعض لوگوں کے بارے میں وہ یہ کہیں کہ وہ واپس ہو جائیں۔ کل 11 بجے سے جیسے حضرت پروگرام بتائے 11:15 سے یہاں پر پھر شروع ہوتا، البتہ فجر کے بعد درس قرآن ہوتا، وہ ایک چھوٹ جائے گا۔ باقی 11 بجے سے تراویح کے بعد تک آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں، کیونکہ انتظامی اعتبار سے اب بالکل جگہ شاید ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی سے یوں کہا جائے کہ وہ واپس جا کر کل آئے تو برا نہ مانے، انشاءاللہ دعا فرمائیے، آئندہ سال تک یہاں پر جگہ کو بڑھا دیا جائے گا، آپ استفادہ کر سکتے۔ چھت پہ جا کے ریس ہو سکتے، چھت پہ ہمارے اسلم بھائی اس کی خالی سیڑھیاں بنا دیتے تو ابھی اتنے لوگوں کا انتظام ہو جاتا۔ یہ ہمارے ساتھیاں جو ہے آسمان کو چھت، زمین کو فرش سمجھنے والے لوگ آئے تو ہے نا، کیوں نہ سمجھے، جبکہ پروردگار عالم نے خود فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ آسمان چھت ہے، زمین
فرش ہے. البتہ آزو بازو میں بھی جگہیں موجود ہیں، مگر چونکہ وہاں جھاڑ ہے، جھنکار ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، اس کی بنا پر وہاں جا کے سو جاؤ تو نہیں بول سکتے. مگر مسجد کا چھت تو صحیح رہتا، سامنے کا بلڈنگ بھی صحیح ہے، لیکن ممکن ہے کہ تکلیف کا سبب بنتی ہو. اس کی بنا پر یہ بات بولی جا رہی. جہاں تک ہو سکے ساتھیوں کو گنجائش دو. ذرا سا اپن بھی ذرا سمٹ کے تھوڑی جگہ نکال لیے تو ساتھیوں کو جگہ مل جاتی، صبح کا سبق بھی مل جاتا. لیکن اگر کسی کو بہت ہی تکلیف کا سبب بن رہا ہو تو جا کے آرام کر لے تو ٹھیک ہے. یا یہاں قریب میں کسی مکان میں اگر کوئی جگہ مل جا سکتی ہے تو اور اچھا ہے. بہرحال امید ہے آپ حضرات کی تکلیف کے ازالے کی پروردگار عالم اپنے قدرت سے اس شکل صورت نکالیں گے. اللہ جل شانہ آپ حضرات کی طلب کو قبول فرمائے اور پروردگار عالم اپنے خصوصی عنایتوں میں مہربانیوں سے ہم سب کو نوازے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری اس حاضری کو بے حد قبول فرما. مولا ہمارے ٹوٹے ٹوٹے اعمال کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ کوئی عمل ایسا تو ہے نہیں جو آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، لیکن اے اللہ بہرحال آپ کے بندے ہیں. ٹوٹا پھوٹا جو کچھ عمل ہو سک رہا ہے کر رہے ہیں، آپ ہی کی توفیق و عنایت سے مولا آپ قبول فرما لیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اپنے کرم سے مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. آپ کے اس در پر پڑے رہنے کو قبول فرما. مولا عام لوگوں کے در پر کوئی پڑتا ہے تو محروم نہیں جاتا. آپ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، حاکموں کے حاکم ہیں، رب الارباب ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے پالنہار و پروردگار ہیں. آپ کے در پر مولا محض آپ کی محبت میں آ کر پڑے ہوئے ہیں، مغفرت کی بھیک چاہتے ہیں. اپنے کرم سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. قصوروں سے معافی کو مانتے ہیں، اپنے کرم سے معافی عطا فرما. اے اللہ دوزخ سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنے کرم سے دوزخ سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ آپ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، اپنے کرم سے خصوصی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ایمان کی دولت سے ہم سب کو آراستہ فرما. زینت ایمان سے ہم سب کو آراستہ فرما. ایمانی صفات سے ہم سب کو آراستہ فرما. اے اللہ آپ کی ذات عالی پر بھروسہ اور توکل کی صفت ہمیں عطا فرما. آپ ہی سے مانگنے کا ذوق ہمیں عطا فرما. اپنے کوتاہیوں پر ندامت اور شرمندگی کی کیفیت ہمارے اندرون میں پیدا فرما. سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صبر و شکر کے پاکیزہ جذبات نصیب فرما. مولا ہم سب کے باطن کو پاکیزہ بنا دے، اچھائیوں سے آراستہ فرما دے، گندگیوں سے پاک فرما دے. مولا ہمارا ظاہر بھی آپ کی اپنی پسند کے مطابق بنا دے، ہمارا باطن بھی آپ کی پسند کے مطابق بنا دے. الہ العالمین ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دے اور ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما دے. اے اللہ آپ کے محبوب بندوں نے جو خیر مانگا ہم سب کو عطا فرما، اور جن نے شرور سے پناہ چاہی ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو جس قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اپنے کرم سے حل فرما. اے اللہ آپ کے ہاتھ ہی میں سب کچھ ہے اور آپ قادر مطلق ہیں. آپ کے خزانے لامتناہی ہیں. آپ سب کو دیں اور سب کچھ دیں، تب بھی آپ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. اے اللہ ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں اور آپ ہی سے مانگ سکتے ہیں اور آپ ہی دینے والے ہیں. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت عطا فرما. دینی ایمانی نعمتوں سے سرفراز فرما، روحانی دولت نصیب فرما. اپنی ذات عالی کے خاص تعلق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. آپ کی یاد کی حلاوت و مٹھاس ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے ذکر اور آپ کے پسندیدہ اعمال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندگی ہو مکمل اسلام پر جینا نصیب فرما. جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما.
اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین الحمدللہ۔ ساتھیوں سے گزارش ہے، جن ساتھیوں کی نشستیں متعین ہیں وہ اپنی اپنی نشستوں پر 15-20 منٹ کے اندر بستر ڈال لیں تاکہ جو خالی ہیں وہ دوسرے ساتھیوں کو